سورہ الاعراف کا 5واں رکوع سورہ الاعراف کا 5واں رکوع۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور ان کے ماننے سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناک کے اندر سے نہ چلا جائے۔ یہ آیت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یہ بہت سے بزرگوں نے بتلا دیے ہوں گے کہ یہ قرآن میں یہاں پر لکھا ہوا ہے، پیج نمبر دکھا رہا ہوں، دیکھو۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور ان کو ماننے سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناک کے اندر سے نہ چلا جاوے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا، اس کا بچھانا بھی آگ کا ہوگا، اور ان کے اوپر اس کا اوڑھنا ہوگا، یعنی چادر بھی آگ کا ہی ہوگا، بچھانا بھی آگ کا ہوگا، اوڑھنے کا چادر بھی آگ کا ہوگا۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ مالک ہمیں جہنم کے ہر عذاب سے حفاظت فرما، مجھے، میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت نسل با نسل ان سب کو یا اللہ جہنم کے ہر عذاب سے حفاظت فرما۔ ان سب کے حق میں میں آپ سے دعائے مغفرت مانگتا ہوں۔ اللہم اغفر لی۔ ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہیں نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کے قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتلاتے۔ دیکھو، انسان کا جو طاقت ہے اتنا ہی کام اس کو بتلاتے ہیں جتنا وہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھاری کام اس کے اوپر نہیں ڈالتے، وہ نہیں کر سکے گا۔ ایسے لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو اللہ نے بتلایا وہ آسان کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور جو کچھ ان کو دلوں میں غبار تھا ہم اس کو دور کر دیں گے۔ دیکھو، دنیا میں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں جو باغ تھی اس کو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، کفر دور کر دیں گے، تو ان کے نیچے نہریں جاری ہوگی کر دینے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں گوار تھا ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہو گئے نا جنت میں، اور جنتی آدمیوں کے دلوں میں ایک دوسرے پر جو کفر اور گھمنڈ اور جو کچھ بھی تھا وہ نکل جائے گا، اور اپنا بھائی کے جیسا اپنا زندگی جنت میں گزارا کریں گے، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسوائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالی ہم کو نہ پہنچاتے۔ دیکھو، جنت میں جانا بھی اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، ہمارے تیرے سے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو سیدھا راستے پر بتلا دیا، اس لیے ہم نے کیا سیدھا راستہ پر چلا تو ہم کو جنت ملا۔ ہماری سفارش ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، یعنی اس بات کا یقین کرنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تیری رحمت سے ہم کو جنت دے، ایسا دعائیں مانگنا۔ واقع ہمارے رب کے پیغمبر سچ باتیں لے کر آئے تھے، جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے انہوں نے سبھی نے سچ بات لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کو دی گئی ہے۔ دیکھو، الحمدللہ رب العالمین، تمہارے اعمال کے بدلے میں، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقعہ کے مطابق پایا۔ جنتی لوگ جہنمی لوگوں کو پکار کے کہیں گے، دیکھو ہمارے خدا نے ہمارے پیغمبروں کے ذریعے ہم کو جو بتلایا تھا اسی کے مطابق ہم کو جنت دیا، تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو مطابق واقعہ کے پایا؟ یا کوشچن ہے۔ وہ جہنمی آدمیوں کو جنتی لوگ پوچھیں گے، تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو عبادت کرتے تھے، ان لوگوں نے بھی کیا تم کو جنت میں داخل کیا؟ اور وہ اللہ دوسرا اللہ ہے ہی نہیں تو تم کو دوزخ کہاں سے اور دوسرا آئے گا؟ اور دوسرا خدا ہے ہی نہیں تو دوسرا جنت کہاں سے آئے گا؟ یہ تم گمراہی میں پڑ چکے، شیطان کے وسواس میں، شیطان کے بہکانے میں آ کے، شیطان کے جھوٹے قسم کھانے کی وجہ سے تم بہکا میں آ کے گمراہ ہو گئے تھے۔
اللہ ایک ہے، ایک جنت ہے، ایک دوزخ ہے، بس۔ جو جھٹلانے والے جہنم میں جائیں گے، وہ ایمان لائے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت ہم کو کرنا ہے، اور کہیں گے کہ ہے، پھر ایک پکارنے والا ان دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے اعراض کیا کرتے، یعنی الٹا دماغ کرتے، اللہ کے راستے سے بہکاتے، اور اس میں سے کچھ ہی تلاش کرتے رہتے تھے۔ یعنی قرآن کے اندر کے جو معنی ہے، قرآن کی آیتوں میں کمی زیادہ کی کوشش کرتے ہیں کہ بدلنے کے لیے، اور پیغمبروں کی باتوں میں بھی کم زیادہ کرتے ہیں بدلاؤ کرنے کے لیے۔ اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے، کل قیامت کے دن ہم کو آنا ہی نہیں، ہم کو اللہ کے سامنے کوئی حساب دینا ہی نہیں۔ اس طریقے سے دنیا میں اندھا بن کر زندگی گزار دیا، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہوگی، جنتی آدمی کو دوزخی کے آدمیوں کے بیچ میں ایک دیوار ہوگا، آڑ ہوگا، اور آراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے۔ آراف کا معنی معلوم ہوگا یہاں پر، دیکھو آراف مطلب کیا ہے؟ ایک بڑا برج، بال سے باریک تلوار سے تیز، وہ برج، اس کے اوپر سے ان کو نام اعمال لے کے، اس گھنٹے کو لے کے یہ برج پر سے پار ہو کے میدان میں حشر میں جانا ہوگا، اور اللہ کے سامنے حساب دے کے، اور اس کے بعد میں جنت یا دوزخ میں جانا ہوگا۔ اللہم اغفر لی۔ اور آپ کا معنی معلوم ہو گیا، برج ہے۔ تو یہ زمین آسمان کا ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہوں گے، اور زمین کے جگہ پر، کیونکہ زمین تھوڑ پھوڑ ہو جائے گی، اذا جاء نصر اللہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، وہ سورہ میں بتایا، سو بھی توڑ پھوڑ ہو جائے گا، تو زمین تانبے کی ہوگی، اور سورج نیزا پر ہوگا۔ سبھی آدمی میں اپنے اپنے نام اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈبکیاں مارتے ہوں گے میدان حشر میں، اور کچھ لوگ یہ آراف میں ونتنے پر برج پر سے گزرتے رہے ہوں گے، جنتی آدمیوں کو دوزخ کے آدمیوں کو دیکھتے بھی ہوں گے، آدمی ہوں گے، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، اور لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے۔ جو جنتی آدمی ہیں، دیکھو ہم بھی رات کے اندر دور کا آدمی کو پہچانیں گے، یہ فلانا آدمی ہے۔ ایسا کہ آراف کے اوپر جو آدمی ہیں وہ پہچانیں گے، ان کو قیافہ سے، ان کو طریقے سے، ان کا سیر چال چلن سے پہچانیں گے، اور جنتی آدمیوں کو اور دوزخ کے آدمیوں کو، اور الجنت کو پکار کر کہیں گے کہ السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی اس اہل اعراف اس میں یعنی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، جو برج پر ہے وہ ابھی تک جنت میں گئے نہیں ہوں گے، لیکن جنتی آدمی کو دیکھ کے ان کو سلام کہیں گے، اور اس کے امیدوار ہوں گے، یعنی ہم بھی جنت میں جائیں گے، ہمارے نام اعمال بھی ہمارے دہنے ہاتھ میں ہے، ہم بھی جنت میں جائیں گے، اس کا امیدوار ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جا پڑے گی، اور اس کے بعد میں جو ان کے نظر جو برج پر ہے آراف میں، ان کی نظر جہنم میں آدمی کی طرف جا پڑے گی، تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے، یعنی ایسا جہنم میں ہم کو مت لے جا مالک، ہمیں جنت نصیب عطا فرما۔ یا اللہ، میں دعا مانگتا ہوں آپ سے، مجھے، میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورا خاندان وسیلہ تا قیامت نسل با نسل ان سب کو آپ ہدایت دو۔ ہدایت دینے والے اللہ ہے، کوئی انسان کس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ آپ ہمارے پورے وسیلہ خاندان کو ہدایت دے، قرآن کا تعلیم دے، یعنی قرآن کو پڑھنے والے، نماز کو پڑھنے والے، گناہوں سے بچنے والے، ایک اللہ پر ماننے والے، شرک نہ کرنے والے، اللہ سے ڈر کے پرہیزگاری زندگی گزارنے والے بنا دے مالک۔ تیرے رحمت سے جنت الفردوس نصیب عطا فرما مالک۔ میز آپ کے فضل و کرم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل سے میرے دعا کو قبول اور منظور فرما دو مالک۔ آمین ثم آمین والحمدللہ رب العالمین۔